دیکھیں اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5۔ کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح۔ انجینئر محمد علی مرزا، ان کو جہلم سے حراست میں لیا گیا ہے۔ معروف اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی کو بھی جہلم میں جو موجود ہے، ان کا انسٹیٹیوٹ۔ معزز دوستوں، سوشل میڈیا پر ایک خبر بہت وائرل ہو رہی ہے جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ محمد علی مرزا وہ شخصیت جنہیں آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ آپ نے ان کے لیکچر، ان کے بیانات اکثر سنے ہوں گے، اکثر یوٹیوب پر دیکھے ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ 25 اگست کو انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا؟ ان پر ایسا کون سا جرم لگا جس کی وجہ سے آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال، کیوں علماء کرام ان کے خلاف فتوے جاری کر رہے ہیں؟ دوستو، آج اس کہانی میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے سفر پر جہاں آپ کو انجینئر محمد علی مرزا کی زندگی، ان کی سوچنے کی ترقی، ان کے بیانات، ان کی مخالفت کے الزامات اور ان کے خلاف فتووں کا پورا منظر سمجھ میں آئے گا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تھوڑے سے انجینئر محمد علی مرزا کا بیک گراؤنڈ پر نظر ڈال دیتے ہیں۔ ان کے اصل نام محمد علی مرزا ہے اور وہ جہلم پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ایک میکینیکل انجینئر ہیں، اس لیے لوگ انہیں انجینئر مرزا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی پروفیشنل زندگی سرکاری اداروں میں گزاری، لیکن اصل پہچان انہیں ملی ان کے اصلاحی بیانات اور درس سے۔ مرزا صاحب نے قرآن حدیث اور اسلامک طریقے کو سمجھنے کی کوشش کی اور اپنے انداز میں عوام کے سامنے پیش کیا۔ ان کے متعلق ایک چیز خاص طور پر مشہور ہوئی کہ وہ سیکٹرن سوچ کے خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام ایک ہے لیکن مسلمان مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ اسی سوچ کی وجہ سے انہیں اکثر ایک ریفارمسٹ اسکالر کہا جاتا ہے، مگر دوستوں ان کی یہی عقیدہ ان کے لیے سب سے بڑی مشکل کا سبب بنا، کیونکہ جس وقت آپ فرقہ وار سوچ کو چیلنج کرتے ہیں تو لازمی ہے کہ آپ کے سامنے مضبوط مخالفت کھڑی ہوتی ہے، اور یہ ہوا محمد علی مرزا کے ساتھ۔ ایک طرف لاکھوں لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف بہت سے علماء انہیں گمراہ، فتنہ اور اب تو گستاخ کہنے لگے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر 25 اگست 2025 کو انجینئر محمد علی مرزا کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ رپورٹس کے مطابق ان کی ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئی۔ اس کلپ میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ الفاظ استعمال کیے جو بہت سے لوگوں اور مجھے بھی بہت ناگوار گزرے۔ اس کے بعد مختلف مقامات سے شکایتیں آئیں کہ ان کے بیانات سے عوام جذبات مجروح ہوئی ہیں اور ملک کے اندر امن و امان بگڑنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس لیے پولیس نے انہیں سیکشن 3 آف مینٹیننس آف پبلک آرڈر MPO 9060 کے تحت گرفتار کیا۔ یہ قانون ان لوگوں کے لیے یوز ہوتا ہے جن کی کردار یا بیانات کی وجہ سے سوسائٹی میں افراتفری یا دنگا فساد کا خطرہ ہو۔ لیکن دوستوں، بات یہیں نہیں رکتی۔ اریسٹ کے بعد ان پر توہین رسالت کا کیس سیکشن 295C بھی درج کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے خلاف پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت بھی کیس بنایا گیا جو ان کی ڈیجیٹل کنٹینٹ اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے کلپس سے ریلیٹڈ تھا۔ یعنی سیدھی سی بات یہ ہے کہ پہلے انہیں امن و امان کے خطرے کے سبب پریونٹیو طور پر گرفتار کیا گیا، لیکن جلد ہی ان پر گستاخ رسالت کا الزام بھی آ گیا جو پاکستان کا سب سے سخت قانون مانا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان فتووں کی جو انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف جاری ہوئی۔ سب سے پہلے نام آتا ہے مفتی اشرف آصف جلالی کا۔ انہوں نے کھلے عام کہا ہے کہ محمد علی مرزا کے الفاظ بہت بڑی گستاخی ہیں۔ ان کے مطابق ایسے الفاظ کسی مسلمان کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتے، اور انہوں نے اس پر سخت فتویٰ جاری کیا۔ اس کے بعد پیر افضل قادری جو طریقے لبیک سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کر بات کی، نہ صرف فتویٰ دیا بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ مرزا کو قتل کرنا لازمی ہے۔ لیکن دوستوں، یہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ پیر افضل قادری نے تو اس کے لیے 5 لاکھ روپے کا انعام تک اعلان کر دیا تھا، لیکن ہر طرف سے ایسی ہی آوازیں نہیں آئیں۔ کچھ علماء نے ان کے خلاف دیے گئے اس طرح کے سخت فتووں کو غلط قرار دیا۔ ان میں سے سب سے بڑا نام مفتی طارق مسعود کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس بات سے متفق نہیں ہے کہ کسی کو قتل کرنے کا فتویٰ دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو قانونی طور پر کارروائی ہونی چاہیے، نہ کہ لوگ اپنے ہاتھ میں فیصلہ لینے۔ یعنی دوستوں، علماء کا رویہ اس معاملے میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ ایک گروپ نے مرزا صاحب کو بہت سخت الفاظوں میں نشانہ بنایا، ان کو گستاخ اور فتنہ قرار دیا، لیکن دوسری طرف مفتی طارق مسعود جسے علماء کہا کہ ایسے مسائل کو صرف کورٹ میں حل ہونا چاہیے، نہ کہ گلی کوچوں اور قاتل کے فتوے سے۔ سبسکرائب